اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کے سلسلے کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جناب خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں اور بیٹیوں کی اصلاح کے لیے۔ ہم بھی اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس بزم میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی، جس طرح سے ہم دیگر پروگرامز پیش کر رہے ہیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، سیرت کے مختلف پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنی اصلاح کی جائے۔ آج جناب ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے محسن انسانیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محسن انسانیت۔ اب جناب احسان جو وصف ہے وہ جس میں بھی پایا جائے گا وہ ایک بڑا انسان ہوگا، اور جب ہم بات کریں محسن انسانیت سرور دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات لا تعداد ہیں، اور ہر احسان میں برکت ہے، ہر پہلو برکت ہی برکت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، آپ نے ایک مقصد حیات دیا، انسانیت کو معراج عطا فرمائی اور پوری زندگی گزارنے کا ایک نظام وضع فرما دیا۔ آج اسی تعلق سے گفتگو کریں گے۔ جناب مہمان شخصیات آج کی بزم میں جو گفتگو میں شریک ہیں ماشاءاللہ ان کا جداگانہ انداز ہے، سیرت مصطفیٰ کی مستقل مہمان ہیں، اسکالر ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز ہے، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ جناب جو شخصیت میرے سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں ان کا بھی ایک مختلف انداز ہے، کم تشریف لاتی ہیں لیکن بہت سیر حاصل گفتگو کرتی ہیں، آمنہ صدیقی موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس بزم کا ایک حصہ ہے، مستقل حصہ ہے۔ آج جن ثناخواں کو ہم نے مدعو کیا ہے ان کے لیے میں اکثر سوچ کے آتی ہوں کہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، بہت پیار بھی ہے میرے دل میں ان کے لیے، عقیدت بھی ہے، احترام بھی ہے، آپ سب بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور سوچتی ہوں کہ ان کے جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان پر بھی کلام کیا جائے، لیکن جب بھی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں تو ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ میرے نقشے پر، ذہن کے نقشے پر ابھرتا ہے۔ نعت خوانی کی دنیا کا تابندہ ستارہ تابندہ لاری صاحبہ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب اللہ نے یہ وصف دیا ہو کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثناخوان مصطفیٰ، کیا بات، تو اس تعارف کے بعد کوئی اور تعارف اتنی اہمیت رکھتا نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، میں ستار نیازی صاحب کا بہت پڑا ہوا کلام ہے، آپ کا کلام سے، نعتیہ کلام سے آغاز کیجیے گا۔ لیکن اگر کھانسی ہو جائے تو برا مت ماننا۔ خسروی کے سامنے نا، خسروی کے سامنے نا، سروری کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گداؤ، ہاتھ پھیلاؤ گداؤ، تم نبی کے سامنے خسروی کے سامنے نا، کون دیتا بھیک ہے
کون دیتا بھیک ہے آقا کے منگتوں کو بھرا لے کے آؤ تو کوئی میرے نبی سا سامنے لے کے آؤ تو کوئی میرے نبی سا سامنے خسروی کے سامنے نا. اور کیا خوبصورت سے اس مہینے کے حوالے سے لے کے آئی ہے حلیمہ تو جہاں سرکار کو لے کے آئی ہے حلیمہ تو جہاں سرکار کو جھک گئے دونوں جہاں اس جھونپڑی کے سامنے جھک گئے دونوں جہاں اس جھونپڑی کے سامنے لے کے آؤ تو کوئی ایسا سخی بھی سامنے خسروی کے سامنے نا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک. آپا یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے، یہ وصف ہے آپ کا کہ آپ جہاں سے بھی کوئی چیز سیکھتی ہیں وہ برملا بتا دیتی ہیں. مجھے اتنا اچھا لگا. جی پھر میں نے بڑے دنوں بعد پکا ہوا، اتنا آسان نہیں تھا. سبحان اللہ. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں. آپ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوع انسانی پر بے شمار لا تعداد ان گنت احسانات ہیں، اور ان میں سے جو ایک عظیم ترین احسان ہے وہ اللہ رب العزت کی جو عقیدہ توحید ہے، اللہ سے آشنائی ہے، وہ ہے. اس پر کچھ کلام کیجیے گا آپا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بے شک. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے نگاہ ڈالیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین و آسمان میں خشکی و تری میں فساد فتنہ پھیلا ہوا تھا، ظلم اور استحصال تھا. ہر طبقے کا استحصال ہو رہا تھا، ہر طبقے پر ظلم ہو رہا تھا. اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فرقان میں کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، کہ جانوروں سے بھی بدتر حالت ہو چکی تھی. وہی جو اسفل سافلین والی حالت ہے کہ وہ نظر آتی تھی پورے معاشرے پر، پوری انسانیت پر چھائی ہوئی تھی، کسی کو کوئی حق حاصل نہ تھا. ایسے میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. آپ محسن العالمین، جان العالمین، رحمت للعالمین، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی برحق معلم کائنات، آپ نے توحید کا، صبغت اللہ کا رنگ ایسا چڑھا دیا کہ مسجد سے لے کر بازار تک، مدرسے سے لے کر عدالت تک،
گھر سے لے کر میدان جنگ تک ایک ہی رنگ نظر آتا تھا، سبحان خدا اللہ۔ طلبی کا، خدا سے محبت کا، اور اس نے پورے معاشرے کو ایسا بدلا کہ وہ معاشرہ ایک مثال بن گیا، وہ تہذیب مثال بن گئی، وہ تمدن مثال بن گیا، وہ جس جگہ جاتے دیگر ساری تہذیبوں پر غالب آ جاتے، کیونکہ اس میں خدا طلبی تھی، خدا ذوقی تھی، اس میں تعمیر ہی تعمیر تھی، خیر ہی خیر تھی، فلاح ہی فلاح۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے توحید کا جو درس دیا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ توحید اور رسالت جدا نہیں ہے، رسالت سے توحید تک پہنچتے ہیں، یہ دین مبین کی اساس اور بنیاد ہے۔ درخت کا پتا شاخوں سے نہیں چلتا، پتوں سے نہیں چلتا، درخت کا قیام اس جڑ سے ہوتا ہے، اس بنیاد سے ہوتا ہے۔ بہت پیاری بات۔ بعین ہی اسلامک سوسائٹی، اسلامی ریاست، اسلامی معاشرے کا قیام ہی توحید و رسالت کے نظریے پر ہے۔ صرف قیام ہی نہیں، اس کی بقا اور ارتقاء کا انحصار بھی اسی نظریے پر ہے۔ جتنا زیادہ اللہ سے محبت کا ذوق بڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف لفظ ہے، نہیں، یہ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے عقیدہ توحید، یہ کوئی معنی کا گورکھ دندہ نہیں ہے، یہ تو ایک کیفیت ہے، یہ تو ایک حال ہے، یہ تو ایک نور باطن ہے جو انسان کو ایسے بدل کے رکھ دیتی ہے کہ اس کی گفتار بدلتی ہے، اس کا کردار بدلتا ہے، اس کے عمل بدلتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو یہی گفتار و کردار میں تبدیلی معاشرے میں امن اور سکون لاتی ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ محسن انسانیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے پورا رنگ ہی بدل کے رکھ دیا دنیا کا۔ اور پھر آپ اسی عقیدہ توحید پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں جو اس کو بیان فرمایا کہ قل هو اللہ احد، آغاز ہی عنوان رسالت سے ہو رہا ہے کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے انہیں بتائیں، کل یہ بتا رہا ہے کہ پہلے در رسالت پر آؤ، پھر اللہ کو جانو، پھر اللہ کی معرفت ملے گی۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بے شک۔ اور بہت خوبصورت ایک بات جو آپ نے عرض کی کہ جڑیں مضبوط ہونی چاہیے، یعنی بنیاد مضبوط ہوگی تو یقینی طور پر اس پر جو عمارت قائم ہوگی وہ بھی مستحکم ہوگی۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن محمد ہمارے، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں محسن انسانیت کے تعلق سے، اور سرور دو عالم حضور پر نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، اور آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا، عدل اور مساوات کو قائم کیا، یعنی تمام انسان برابر کی سطح پر ہیں، اور ذات پات رنگ و نسل کی یہ جو فرق ہے اس کو ختم کر دیا۔ میں چاہوں گی آمنہ ہمارے ساتھ ہیں، آمنہ اس پر آپ کلام کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا خوبصورت موضوع محسن انسانیت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعداد و اطوار انداز ہم آج بیان بھی کر رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، تو کتنے خوبصورت انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ شفقت والے معاملات، محبت والے معاملات فرمائے ہیں کہ جب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں غلام ہوتے۔ جو شفقت، جو محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی غلاموں کے لیے، قربان جائیے کہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک خاتون بازار میں بیٹھی رو رہی تھی، حضور علیہ السلام بازار جب تشریف لے گئے تو پوچھا کہ کیا ہوا، بڑھیا خاتون رو رہی ہیں، غلام ہیں، تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میری جو مالکہ ہیں انہوں نے مجھے 2 درہم دیے تھے جو مجھ سے گر گئے ہیں، کھو گئے ہیں، اب میں واپس نہیں جا سکتی، جاؤں گی تو مجھے ظاہر ہے سزا دی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس سے ان کو 2 درہم دیے، ان کی مشکل آسان کی، اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ جب آپ اپنا کام نمٹا کر واپس آتے ہیں وہ خاتون پھر رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اب کیا معاملہ ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ 2 درہم ڈھونڈنے میں بہت وقت لگ گیا ہے، اب جب میں اپنے مالکوں کے پاس جاؤں گی تو اس بات پر ڈانٹ پڑے گی یا سزا ملے گی کہ دیر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئی، انصاری خواتین کے یہاں کام کیا کرتی تھیں، خدامہ تھیں وہاں پر، تو جب ان کے گھروں کے پاس گئے تو ان خاتون نے بتایا کہ یا رسول اللہ ان کے گھروں میں مرد ابھی کوئی نہیں ہے، خواتین اور بچے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے با آواز بلند سلام کیا۔
پہلی مرتبہ کیا جواب نہیں آیا, دوسری بار کیا جواب نہیں آیا, تیسری مرتبہ سب خواتین انصاری خواتین نے بآواز بلند سلام کا جواب دیا. تو حضور فرماتے کہ تمہیں پہلی دوسری دفعہ آواز نہیں آئی؟ تو انصاری خواتین کیا کہتی ہیں, یا رسول اللہ لبھائے محمد مصطفیٰ سے رحمتوں کی سلامتی کی دعائیں مل رہی تھیں, تو ہم چاہ رہے تھے بار بار ہمارے بچوں کو اور ہم کو یہ دعائیں ملیں. تو حضور مسکرائے. پھر حضور نے فرمایا یہ جو آپ کی خدامہ ہیں ان سے اس طرح پیسے ایک درہم جو تھے وہ کھو گئے تھے, تو ان کی مشکل میں نے آسان کر دی, لیکن میں ان کا سفارشی بن کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان کو کوئی سزا نہیں دیجیے گا اور ان کو کوئی ایذا مت دیجیے گا. تو انصاری خواتین نے کہا یا رسول اللہ جب آپ ان کے لیے سفارش لے کر آئے ہیں تو اب آپ بھی گواہ ہو جائیے کہ ہم ان کو سزا تو کیا ہم ان کو آزاد کرتے ہیں, اور آج سے یہ ہماری بہن ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں میں اور عام لوگوں میں جو رشتہ مواقعات قائم کیا وہ اس طرح محبت سے قائم کیا. ایک اور حدیث مبارکہ کے تحت ہمیں غلام کے ساتھ ایک کیسے وہ کرنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, غلاموں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے, وہ بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ حضرت بلال حبشی کا ذکر نہ ہو, غلاموں کا ذکر ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی صحابی سے جلیل القدر اور بڑے اعلیٰ مرتبے اعلیٰ قبیلے کے صحابی تھے جن سے کچھ بات چیت ہوئی اور اختلاف رائے پہ دونوں الگ الگ موضوعات پہ متفق ہوئے. تو ان صحابی نے چونکہ حضرت بلال حبشی غلام تھے تو یہ کہہ دیا کہ تم سیاہ فام ماں کے بیٹے ہو. یہ بڑا دل آزاری دینے والا جملہ تھا, بڑی تکلیف ہوئی حضرت بلال حبشی کو. پھر انہوں نے سوچا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچانی چاہیے, لہٰذا بس خاموشی سے جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے. اب جب رسول اللہ وہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ سوچیے اس انداز کو محسوس کیجئے کہ جب ہم تکلیف میں ہو, غم میں ہو اور ہمیں کوئی اپنا مل جائے پیار کرنے والا تو خود بخود آنسو چھلک جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی کی بھی آنسو چھلک گئے. اب اصولی طور پہ رسول اللہ اپنے پاس لوگوں کو بلاتے ہیں. جب بلال کو روتے دیکھا حضور خود گئے وہاں پر, ان کے پاس گئے, ان کو پیار کیا, گلے لگایا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں غم میں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ میں سیاہ فام ماں کا بیٹا ہوں تو کیا اس میں میرا قصور ہے؟ حضور نے فرمایا غم نہ کرو, ایسی کوئی بات نہیں کہ تمہارا قصور ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے. اور اب تمہیں کوئی یہ بات کہے کہ جب تنگ کرے تو تم کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دو مائیں ہیں, ایک آمنہ جنہوں نے پیدا کیا سلام اللہ علیہا اور ان کا رنگ گورا تھا, اور ایک ام ایمن جنہوں نے پرورش کیے تربیت کیے ان کا رنگ بھی سیاہ فام تھا. تو اگر کوئی تمہیں یہ کہہ کہ تمہارا دل دکھائے تو کہہ دینا کہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک والدہ بھی ایسی ہی ہیں, تو یہ تو میں اس میں ان سے مشابہ رکھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح غلاموں کا خیال رکھا کرتے, محبت کیا کرتے. ہمیشہ صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جو آپ کے غلام ہیں ان کے ساتھ آسانی والے معاملات کریں, ان کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو اجرت عطا کر دی جائے, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے, جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا خیال رکھا جائے, ان پر زیادہ محنت مشقت والے کام نہ ڈالے جائیں. تو یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ غلاموں کے ساتھ اتنا مخلصانہ, اتنا محبت بھرا رویہ اگر رکھا ہے تو محسن انسانیت نے رکھا ہے کہ جنہوں نے انسانیت پر احسان کر دیا ہے, وہ اطوار وہ انداز اپنائے ہیں کہ انسان ہونے پر ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت انداز. اور اسی طرح سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو بیان کیے گئے الفاظ میرے ذہن کے نقشے پر ابھر رہے ہیں کہ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے. اگر فوقیت ہے, فضیلت ہے تو پھر صرف تقویٰ کی. آپ دیکھیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غلاموں سے محبت کی, کمزور لوگوں سے محبت کی, اور تاریخ شاہد ہے کہ جب ہم جائزہ لیتے ہیں اس وقت کے دور کا بھی اور اب بھی, تو استحصال کیا جاتا ہے. ہر طاقتور ہر کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, ہر طاقتور ہر کمزور کو اس طرح سے پس و پیش ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک دم اور نیچے چلا جائے. لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزور طبقے کے اس استحصال کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ مولانا العظیم. آپ نے بالکل درست بات کی زینب. اس وقت کے معاشرے پر نگاہ ڈالیں, ہر سوسائٹی میں انسانی طبقات دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک وہ جو اقتدار والے تھے, ایک وہ جو حکمران طبقہ تھا, اور ایک وہ جو محروم طبقہ تھا, مظلوم تھا, محنت کش تھے, جن کا کام ہی صرف اس حکمران طبقے کی چاکری تھا. یہ پوری دنیا میں یہ منظر نظر آتا تھا. کمزور اور طاقتور میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق تھا. بہت پیارا ابھی آمنہ نے بیان کیا, غلاموں کی بات ہو رہی تھی. تو عرب معاشرے میں اگر کسی غلام کو کسی بات پر آزاد بھی کر دیا جاتا تھا تو کبھی ساتھ نہیں بٹھایا جاتا تھا.
کبھی اس کو اپنی نشست و برخاست میں اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ غلاموں کو وہ عزت عطا کی کہ وہ علم کی دنیا میں بھی بادشاہ بن کر چمکے ہیں, اور صحابہ جب ان سے مخاطب ہوتے تو سیدنا بلال کہہ کر مخاطب. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قریش مکہ کے سردار آتے ہیں تو آپ انہیں باہر بٹھاتے ہیں اور حضرت بلال اور دیگر طبقے کو اندر بٹھاتے ہیں, اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ ہم سردار لوگ تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ سبقت یہ لوگ لے گئے, اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ پیچھے رہ گئے. بہرحال ہر طبقے کا استحصال ہو رہا تھا, خاص طور پر عورتوں اور یتیموں کی کوئی عزت نہ تھی. عورتوں کو جنس کی طرح مال سمجھا جاتا, جوئے میں ہارا جیتا جاتا, کوئی عزت نہ تھی. اسی طرح یتیم بچوں کی کوئی ان کی کفالت کے لیے تیار نہ ہوتا, نہ اسے مال دینے کو تیار ہوتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی کایا پلٹ کر رکھ دی. اس عورت کو ماں کے رتبے پر وہ عزت و تکریم عطا کی کہ جو کسی مرد کو بھی نہ ملی. پھر اسی طرح بیوہ عورت ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں دیکھوں گا کہ جنت کے دروازے پر ایک عورت اپنے بچوں سمیت بیٹھی ہے, اور وہ اس سے پہلے اس کو اذن ہو رہا ہے جانے کا. وجہ یہ ہے کہ اس نے بیوہ ہو کر اپنے بچوں کی تربیت کی وجہ سے اس نے دوسری شادی نہ کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا ثواب قرار دیا کہ جتنے بال آتے ہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے اتنی تمہیں نیکیاں اور بلائیاں عطا ہوں. اور پھر فرما رہے ہیں کہ سب سے برا گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے, اور سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں یتیم بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن جا رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, اتنا مشہور واقعہ ہے. تو ایک بچہ اداس بیٹھا ہے, آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں اداس ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرے والدین نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے کر آئے, اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ محمد تمہارے باپ ہو اور عائشہ تمہاری ماں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت محبت اتنی اس کمزور اور محروم طبقے پر رہی کہ آپ دیکھیں خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب فرماتے ہیں 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا, ایک دن بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہو کہ انس یہ کام کیوں نہ کیا, اور کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا. اس حد تک پیار محبت اور شفقت ان طبقات کے لیے کہ جنہیں کوئی عزت دینے کو تیار نہیں تھا. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے, اور دین کو جھٹلانے کی علامت کیا بتائی کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. تو گویا ایک پورے معاشرے کی اس فکر کو ہی بدل کے رکھ دیا. اسی لیے بلا شبہ حضور محسن انسانیت ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس طرح سے یہ گفتگو جاری ہے محسن انسانیت کے تعلق سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلا شبہ دوست تو دوست ہیں, دشمنوں کو بھی دعا فرماتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, ایک مختصر سا وقفہ ہے. درود پاک پڑھتے رہیے. مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت محسن انسانیت اس تعلق سے گفتگو جاری ہے. اور جب جناب ہم وقفے پر جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ تابندہ آپا کیونکہ موجود ہیں, کچھ کہنا چاہ رہی تھی, تو ہم چاہیں گے کہ آپا سے پوچھیں اور جانیں کہ آپا کیا کہہ رہی تھی. جی آپا. ویسے اتنے علمی شخصیات کے سامنے میرا بولنا بنتا نہیں, لیکن چونکہ یہ جو آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے جی آپا, وہ زیادہ سے زیادہ ہم بتانا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں بچوں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ آپ دیکھیں کیا سلوک ہو رہا ہے. صحیح. تو ایک تو یہ بات, اور دوسری خواتین کے لیے میں گزارش کروں گی کہ انہوں نے بچے رکھے ہوتے ہیں اپنے بچے سنبھالنے کے لیے. شادیوں وادیوں میں بچے اپنا بچہ کھانا کھا رہا کو بچی دیکھ رہی ہوگی. بہت صحیح بات. اور دوسری بات یہ کہ اپنے ملازم کی استحصی کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی صحابی کے گھر گئے تو دیکھا وہ ڈانٹ رہے نوکر کو اپنے,
آپ نے پوچھا کہ آپ تم کیوں اس کو اتنا ڈانٹ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، ہر وقت کبھی یہ توڑ دیتا ہے کبھی یہ کرتا ہے، بہت دکھڑا رہے ہیں، تو پھر کب تک معاف؟ تو آپ نے کہا معاف کر دیا۔ پوچھا کب تک؟ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار تمہارا رب تمہیں معاف کرے۔ اللہ اکبر جی، بہت خوبصورت بات آپ فرما رہی تھی، اور واقعی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری حیات مبارکہ ہے اس سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دست شفقت فرمایا، یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، بیواؤں کے ساتھ، کمزور طبقے کی جس طرح سے آپ نے استعانت فرمائی، یقینی طور پر ہمیں اس سے بہت سے جو زندگی گزارنے کے پہلو ہیں ان پہ غور و فکر کرنے اور اس طرح سے جینے کا سلیقہ جو ہے ہمارے اندر پیدا ہونا بھی چاہیے، اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں۔ ہمارے ساتھ آمنہ صدیقی موجود ہیں۔ آمنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محسن انسانیت بات ہو رہی ہے، اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی کس قدر محبت کا برتاؤ فرمایا، جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک روا رکھا اور دعا فرمائی، تو غیر مسلموں کے ساتھ جس طرح سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سلوک روا فرمایا اور انسانیت کو فروغ دیا، اس پہلو کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے تو تمام غیر مسلم ہی تھے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کردار، وہ الفاظ، وہ انداز اپنایا کہ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے، تو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری ریاست میں، جہاں مسلمانوں کی ریاست اور وہاں اگر غیر مسلم بھی رہ رہے ہوں، وہاں اگر کوئی بے قصور ذمہ مارا گیا، یعنی غیر مسلم اگر بے قصور مارا گیا، تو جس نے قتل کیا ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اور جنت کی خوشبو کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ 40 سال کی مسافت سے پہلے ہی آنے لگ جاتی ہے، وہاں سے بھی دور کر دیا جائے گا اگر آپ کی ریاست میں رہتے ہوئے کسی مسلمان سے کوئی غیر مسلم بلا وجہ بے گناہ جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طرح جو تحفظ ایک ریاست اپنے اور دیگر مسلمانوں کو دیتی ہے، وہی تحفظ ہم نے غیر مسلموں کو بھی دینا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد پر جایا کرتے تو قصداً صحابہ اکرام کو حکم دیا کرتے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، خواتین کو قتل نہیں کرنا ہے، بیماروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا ہے تو اس کو ایذا نہیں پہنچانی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی ہے، ان کا مال نہیں لوٹنا ہے، ان کے گھروں میں کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچانی ہے۔ یہ رشتہ انسانیت بنانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ یہ تعلقات رکھے۔ پھر ہم آتے ہیں بدر کے قیدیوں کی طرف۔ یہ وہ قیدی، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کے علم برداروں پر، کلمہ گو لوگوں پر ہر طرح کے مظالم کیے تھے، ہر طرح کی تکلیفیں، ایذائیں ان کو پہنچائی تھیں، ان کا مال غصب کر لیا تھا، ان کے گھروں کو جلا دیا تھا، خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی تھی۔ لیکن جب یہ بدر میں قیدی بنے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت معمولی سا فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا، اور جب تک قید میں تھے صحابہ اکرام کو حکم تھا کہ ان کو کھانا پینا مہیا کرو۔ اور وہ دور کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا تو صحابہ اکرام خود بھوکے رہ لیا کرتے تھے، لیکن قیدیوں کو کھانا دیا جاتا تھا، کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اسلام کا نقشہ کھینچا ہے نا، وہ دین اسلام میں آ جانے کے بعد صرف مسلمان ہی محفوظ اور امن و سلامتی میں نہیں رہتا، بلکہ یہ دین تمام بنین و انسان کو امن و سلامتی فراہم کرتا ہے۔ اس دین سے جو تعلق رکھتا ہے وہ تو ہے ہی امن و سلامتی میں، لیکن اس کے علاوہ بھی غیر مذاہب کے لوگوں کو، غیر مسلم لوگوں کو بھی یہ دین امن، سلامتی اور محبت کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیمات دی کہ اگرچہ کوئی غیر مسلم جب تک تمہیں تمہاری عبادات سے نہیں روک رہا، دین پھیلانے سے نہیں روک رہا، نئے لوگوں کو مسلمان ہونے سے نہیں روک رہا، ظلم و بربریت نہیں کر رہا، تم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، تم نے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اور کبھی بھی کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی ہے۔ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خود بخود آپ کی طرف راغب ہو کہ مسلمان اتنے اچھے ہوتے تو مجھے بھی ان کا دین اختیار کرنا ہے۔
بہت بے شمار روایات ملتی ہے کہ جب وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آیا کرتے تھے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہمان خانے میں ٹھہرایا کرتے تھے، کھانے پینے کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کو عبادتیں کرنے تک کی اجازت دی ہوئی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مہمان نوازی تھا کہ آنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سے محبت سے، شفقت سے، پیار سے پیش آنا ہے تاکہ آپ کے اس انداز سے متاثر ہو کر وہ اسلام کا شیدائی ہو جائے. بے شک، سبحان اللہ. اور قرآن میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شفیق، جس قدر محبت کرنے والے، جس قدر غم خواری کرنے والے، ان سے ظاہر ہے بے شک محسن انسانیت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید حاکمی صاحبہ. میں چاہوں گی آپ لاسٹ میں کوئی ون لائنر میسیج دینا چاہیں. شکریہ زینب. بعض لوگ سوال کرتے ہیں جن کے پڑوسی نان مسلمز ہوں، ابھی وہ بات چل رہی تھی تو بہت اچھا آمنہ نے بیان کیا کہ اپنے اخلاق اور کردار سے آپ نے متاثر کرنا ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی جو تھا وہ نان مسلم تھا اور ہر روز ان کے دروازے کے آگے کچرا پھینک جاتا تو ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا. وہ کیا کرتے، اٹھتے اور آرام سے اپنے گھر کے سامنے سے صفائی کر دیتے. کبھی انہوں نے ایک لفظ بھی اسے نہ کہا، یہاں تک کہ وہ متاثر ہوا اور بالآخر اسلام اس نے قبول کر لیا. تو ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارا عمل ایسا ہو، سمجھ جائیں، جان لیں کہ اگر آپ کی ڈیوٹی یہاں لگی ہوئی ہے تو آپ نے اپنے اخلاق و کردار سے دوسرے کو اس طرح متاثر کرنا ہے کہ آپ اسلام کے نمائندہ ہیں، آپ مسلمان ہیں اور آپ کی شناخت یہی رہنی چاہیے. آپ کی پہچان یہ ایسی بنے کہ دوسرے فخر محسوس کریں آپ کے ساتھ اس مذہب میں آنے پہ. سبحان اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے. آپ تشریف لائیں اور بہت خوبصورت گفتگو آپ کی جانب سے پیش کی گئی. آمنہ صدیقی صاحبہ آپ کے بہت مشکور ہیں. تابندہ لاری صاحبہ تشریف فرما ہیں، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. آپ ہی کی آواز میں اختتام بھی کریں گے. بس چند اشعار اپنی جانب سے چاہوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپا کی آواز میں کلام ہم بھی سماعت کریں گے، آپ بھی سماعت کیجیے گا. کہ شرف بخشا تمہاری ذات نے وہ بزم امکاں کو، شرف بخشا تمہاری ذات نے وہ بزم امکاں کو، کہ جس نے دی فرشتوں پر فضیلت نوع انسان کو، کہ جس نے دی فرشتوں پر فضیلت نوع انسان کو، اور سبق دے کر زمانے کو محبت اور اخوت کا، سبق دے کر زمانے کو محبت اور اخوت کا، منظم کر دیا عالم کے اوراق پریشاں کو، منظم کر دیا عالم کے اوراق پریشاں کو. اجازت دیجیے، فی امان اللہ. پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، سب کے غم کی دوا
بن کے آیا، سب کے غم کی دعا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا سایہ کسی نے نہ پایا، جس کا سایہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔